السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا 3rd لیسن سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين آمین۔ آج ہمارا لیسن نمبر 1 کا پارٹ 3 ہے مفردات۔ مفردات جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں ہی بتایا تھا کہ مفردات فرد کی جمع ہے جس کے معنی الگ الگ لکھے ہوئے حرف، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم ابھی سارے حرف جو ہیں وہ سپریٹ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اسے مفردات کہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اسکرین پر۔ انشاءاللہ ہم شین سے لے کر عین تک کے لیٹرز آج پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں لیٹرز، اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور ساتھ میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کامن مسٹیکس کیا ہوتی ہیں جو کہ لوگ عموماً کرتے ہیں۔ شین، شین اس میں شور کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے، جس طرح ہم کسی کو خاموشی کے لیے بولتے ہیں یعنی خاموش ہو جاؤ، سیم اسی طریقے سے ساؤنڈ آپ کو شور کی سنائی دے گی، شین شین۔ غلط یعنی غلطیاں اس میں کیا ہیں کہ اس میں شور کی ساؤنڈ سنائی نہیں دیتی کچھ لوگوں کی، شین 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 کرتے ہیں تو وہ جب جلدی سے گزر جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے شجرہ ہے تو وہ اسے شجرہ شجرہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے شین کی ساؤنڈ جو ہے وہ کلیئر نہیں سنائی دیتی۔ سیکنڈ، یا کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ یا کے بعد لیٹر نون ہے اور نون میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، غنہ آواز ناک میں آواز کا چھپانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم شین پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یا کے بعد نون ہے تو نون پہ جلدی جانے کی وجہ سے ہماری ساری آواز ناک میں چلی جاتی ہے اور ساؤنڈ شین شین اس طرح کر کے آتی ہے، یعنی ساری کی ساری ساؤنڈ ہماری ناک میں ہوتی ہے، جبکہ اس طرح پڑھنا غلط ہے کیونکہ یا میں آواز کا ناک میں جانا اس کے مخرج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کسی چیز کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے مخرج سے تو وہ چیز غلط ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ شین، شی۔ اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اپنی ناک کو پریس کیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی وائبریشن ناک میں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ شی پڑھتے ہوئے آواز کو ناک میں لے کر جا رہے ہیں، اور اگر وائبریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی غنے کی ساؤنڈ آپ کو ناک میں فیل نہیں ہو رہی ہے شی پڑھتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے آپ بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ شین شین، لاسٹ میں نون کو آپ نے کلیئر کرنا ہے کیونکہ وہ اس کی اسپیلنگ میں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے صاد، صاد۔ لاسٹ میں د کی ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے؟ دال کی وجہ سے، دال کی وجہ سے مطلب یہ ہے کیونکہ دال باؤنسنگ لیٹرز میں سے ہے، دال وہ لیٹر ہے جس میں آواز کا پلٹ کر آنا اس کی صفت میں شامل ہے اور یہ لازمی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ لازمی ہوتا ہے۔ صاد، صاد، عربک میں اس صفت کو قلقلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں اسے باؤنس کرنا کہتے ہیں، یعنی جس طریقے سے آپ اگر کسی وال پر اپنی بال وغیرہ ماریں، ٹھیک ہے، یعنی پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ پلٹ کر آپ کی طرف واپس آتی ہے، سیم اسی طریقے سے آواز کا پلٹنا قلقلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دال کیا ہے؟ باؤنسنگ لیٹرز میں سے ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے دال کو کلیئر کرنا ہے، صاد صاد صاد، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی آپ نے غور کیا کہ سی ٹی کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بھی سختی سے سی ٹی کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صاد صاد۔ اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟
مخفف، مخفف یعنی ہلکا پڑھنا، یعنی صاد کو سین پڑھنا، ساد ساد ساد، ٹھیک ہے. یا پھر اسپیلنگ میں واؤ کا اضافہ کر دینا، صاد صاد. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم موٹا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، صاد کو، ہمیں پتہ ہے صاد ہیوی لیٹرز میں سے ہے، اور صاد کو موٹا کرنے کے لیے ہم جب ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو میں نے کل میکینزم بتایا تھا، موٹا کرنے کے لیے آپ نے زبان کو کپ شیپ میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کپ شیپ میں زبان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گولائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ہونٹ سرکل شیپ میں آ جاتے ہیں، اور اس شیپ کی وجہ سے آپ کی اسپیلنگ میں واو آ جاتا ہے، پھر وہ صاد بن جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. صاد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ صاد. سو زبان کا یعنی آواز کا پورا پریشر زبان کے کپ شیپ ہونے کی وجہ سے تالو کی طرف ہوتا ہے. صاد صاد. نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے بود. بود بود، ٹھیک ہے، لاسٹ میں دال ہی ہے، یہاں پر دال کو بھی کلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. بود. اب چونکہ بود بھی ہیوی لیٹر ہے تو اس وجہ سے اس کا الف مدر جو اس کے ساتھ لکھا ہے وہ بھی ہیوی ہوگا، ٹھیک ہے. جو بھی ہیوی لیٹر ہوں گے اس کے ساتھ اگر آگے الف لکھا ہے تو ہم اس الف کو بھی ہیوی ہی کریں گے. بود بود بود. غلطیاں کیا ہوتی ہیں کہ ہم اسے اسی طرح موٹا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بود بن جاتا ہے، بود بود. یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یا پھر بود کو ہم غین پڑھتے ہیں تو وہ غود بن جاتا ہے، غود غود، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. یا پھر زا سے پڑھتے ہیں زواد زواد، ٹھیک ہے. یا پھر دال سے پڑھ رہے ہوتے ہیں دواد دواد، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ نہ تو یہ دواد ہے، نہ یہ زواد ہے، نہ یہ غود ہے، اور نہ ہی یہ دواد ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بود بود، ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں بو بو بو. آپ کو پڑھنے سے ہی محسوس ہو جائے گا، سننے سے ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ بھی ہیوی لیٹر ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے کتنے ہیوی لیٹر دیکھ لیے؟ خ، صاد، ضاد، اور یہ فورتھ آیا ہے تو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہیوی لیٹرز میں سے ہے. اب اس کو پڑھتے ہوئے کیا مسٹیکس ہوتی ہے؟ تواں تواں، یعنی پہلے تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں اور پھر لاسٹ میں آواز ناک میں لے جاتے ہیں، تواں تواں، جو کہ غلط ہے. یا پھر ہم تو کو توا کر رہے ہوتے ہیں، تا کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے. یا پھر ہم اسے تا کے مخرج سے پڑھتے ہیں، یعنی تو 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 تو. یہ والی مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا یہ جو کی ساؤنڈ آتی ہے یہ تا کی صفت ہے، تو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، تو تو تو، ٹھیک ہے. ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے، تو تو تو، اس طرح پڑھنا غلط ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم اپنا وہ سننے سے محسوس ہو گیا یہ بھی ہیوی لیٹرز میں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہیوی ہونے کی وجہ سے یہی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہیوی کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ دعاں دعاں دعاں، یعنی واو، اس کی اسپیلنگ میں واو اور نون غنہ کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسے زواں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں زا کے ساتھ، جو کہ غلط ہے. یا زاک سے مخرج سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اسے وا کو لائٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی و ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہو گیا. ایسے نہیں وہ. الحمدللہ بہت سارے لیٹرز ایسے آئے ہیں جو ہیوی ہیں. اب ہم نے ٹوٹل کتنے لیٹرز دیکھ لیے ہیں جو کہ ہیوی ہیں ہمارے پاس؟ خ، صاد، ضاد، تو، و، یعنی 5 لیٹرز ہم نے دیکھے ہیں ابھی تک جو کہ ہیوی لیٹرز ہیں. آپ انہیں کہیں پر بھی اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کبھی نہ بھولیں کہ یہ 5 لیٹرز ہیوی ہیں. ان کے علاوہ بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے.
ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں. عین، عین. ٹھیک ہے، عین چونکہ یہ ایک ایسا لیٹر ہے جو کہ کافی لوگوں کو مشکل لگتا ہے. اس کو مشکل لگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم عین کو بہت زیادہ پریشر سے ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اسے حلق میں بہت نیچے تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری سانس رکتی ہے اور ہمیں پڑھنے میں دقت یعنی مشکل ہوتی ہے. اب اس میں یا تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی غلطیاں، یا تو ہم اسے عین پڑھ ہوتے ہیں، یعنی بالکل بھی پریشر کسی بھی چیز کا اسے مطلب نہیں دے رہے ہوتے، بس اوپر سے ہی پڑھ لیا عین عین عین. یا پھر این، یہ بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں. این پڑھ ہوتے ہیں حمزہ کے ساتھ، عین دو پہلے الف مدہ بھی لگاتے ہیں پھر حمزہ بھی لگاتے ہیں، پھر این پڑھ کے حمزہ کے ساتھ پڑھ ہوتے ہیں. یا پھر بہت زیادہ پریشر سے عین عین یہ والی جو ساؤنڈ ہے یہ کیا ہے، غلط ساؤنڈ ہے. جب آپ اگر یہ کریں گے تو کیا ہوگا، جب آپ عین ساکن پڑھیں گے تو ساؤنڈ ہو جائے گی یعنی جو اس کی صفت ہے وہ آپ کمپلیٹ ادا نہیں کر پائیں گے اور آپ کو مشکل بھی ہوگی بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو نہ تو آپ نے اوپر رکھنا ہے یعنی آواز کو حلق کے اوپر والے حصے میں رکھنا ہے، اور نہ ہی آپ نے زبان حلق کے سب سے لاسٹ پارٹ میں لے جانا ہے، بلکہ مڈ میں رہے گی. ٹھیک ہے، آپ کی ساؤنڈ مڈ میں رہے گی، عین عین عین. ٹھیک ہے، یہیں تک ہمارا لیسن تھا آج کا. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ نے موٹے حروف کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، لیٹر عین کی بھی پریکٹس کرنی ہے. تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ نے اس کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد میسج کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہے، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا سمجھنے میں مشکل پیش ہوئی ہے تو آپ اسے کمنٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مشکل لگی ہے، یا پھر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بھی بتا سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہم اس کی اصلاح کر سکیں اور آئندہ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو آگے پھیلا سکیں انشاءاللہ. امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے. یہیں تک رکھتے ہیں اپنی کلاس کو، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.